اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی پر آب و ہوا ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ جو موسم ہے یہ بدلتے رہتے ہیں، کرۂ ارض پہ جہاں بھی دیکھا گیا ہے وہاں پہ یہ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ آج بھی انسان کو روزمرہ کے معاملات میں، زندگی کی مختلف مصروفیات میں، مختلف کاموں میں، سیر میں اور کھیل کود میں، سیاحت میں، اور اگر میں کہوں جنگ میں، امن میں، الغرض ہر کام میں، ہر معاملے میں ہمیں موسموں پہ اور موسمی تغیرات پہ نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اچانک کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا موسمی تغیر و تبدل ایسا ہو جائے کہ وہ ناگہانی آفت ہو، تو پھر ایک سیکنڈ میں یا کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ انسانی زندگی کا یہ پورا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو موسمی تغیر و تبدل ہے اس نے باقاعدہ سائنس کی شکل اختیار کی، سائنس کی صورت میں یہ سبجیکٹ ہمیں ملا، یہ مضمون ہمیں ملا۔ آج ہم کوشش کریں گے پروگرام کائنات میں کہ موسمیات ہی کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے اور گفتگو کا محور جو ہے وہ موسمیات ہی ہو۔ آج ہماری سائنس علم موسمیات کے حوالے سے کس مقام پہ کھڑی ہے، اگر جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، یا انسان جو ہے وہ پریڈکشن کرنے پہ، پیشن گوئی کرنے پہ کتنا قادر ہے اور وہ کتنے پرسنٹیج میں یا کتنے پرسنٹ وہ درست ہوا کرتی ہیں یا درست نہیں ہوتی، اس حوالے سے بھی ناظرین کرام آج ہم کلام کریں گے۔ آج سب سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا کام بہتر طور پہ کر سکیں، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں آپ سے اپنے مہمانان گرامی کا۔ میرے پہلے مہمان ہیں مولانا اکبر در صاحب، السلام علیکم۔ معروف عالم دین ہیں، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان کے آپ مالک ہیں، لہٰذا ہم سب آپ کے معترف ہیں۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر نعیم صادق صاحب، السلام علیکم۔ ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کم و بیش 11 سال محکمہ موسمیات میں درس و تدریس اور موسمیاتی ریسرچ کے شعبے سے وابستہ رہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانیٹری ایسٹرو فزکس یونیورسٹی آف کراچی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر درس و تدریس اور ریسرچ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ مولانا صاحب، جنت کی نعمتوں کا تو تذکرہ ہمیں بہت ملتا ہے اور دل باغ باغ بھی ہو جاتا ہے کہ جنت میں اتنی نعمتیں پروردگار نے ہم سب کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی رکھی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو وہاں جانا بھی نصیب کرے، آپ یہ ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ کیا وہاں کے موسموں کا بھی تذکرہ ملتا ہے؟ دیکھیں، جنت میں جو ہے وہ ایک موسم جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو نہ سرد ہوگا نہ گرم ہوگا، ایک موسم ہوگا، ایک ہی موسم ہوگا۔ اچھا۔ اور قرآن کریم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مختلف چیزوں سے، جیسے جنت میں دودھ کی، شہد کی اور دیگر چیزوں کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ صاحب وہاں جو ہے وہ فلاں فلاں چیزیں ہوں گے، فروش ہوں گے، مطلب فرش ایسے اس انداز کے ہوں گے کہ جو سورہ رحمان میں اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے ان نعمتوں کا ذکر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ جو ہمارا پروگرام کا دورانیہ تو اس کا متحمل نہیں ہوگا، لیکن صورت یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وہاں بھی جو ہے موسم اس انداز کا رکھے گا
کہ بہار کا موسم جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے کہ اس میں سرد ہوائیں چلتی بھی ہیں لیکن وہ جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ فرحت کا باعث بنتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کسی زحمت کا شکار نہیں کرے گا. جیسے جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے کہا گیا کہ صاحب جو ہے وہ ان کے لیے تو جو ہے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے, انگارے ہوں گے, اور جو مختلف چیزوں کا جو ہے ذکر جہنم کے سلسلے میں کیا گیا. ایسے ہی جنت کے لیے جو ہے کہا کہ وہاں جو ہے باغات ہوں گے اور ان باغات میں جو ہے وہ بہنے والی نہریں ہوں گی اور ہم ان کے لیے تخت جو ہے وہ مہیا کریں گے, ان فروش مہیا کریں گے, اور وہاں خدمتگار جو ہے وہ شربت لیے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو شربت جو ہے وہ عام طور سے جو ہے وہ ایک دم یا تو بہار کے موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا جو ہے وہ پھر ہلکی گرمی کا احساس انسان کے جسم میں ہو, لیکن وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی بلکہ جو ہے وہ درمیانہ ایک موسم ہوگا کہ جو انسانی جسم کو خوشگوار جو ہے وہ فرحت پہنچا سکے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اسی طرح دوزخ میں تو جو ہے وہ فی الدرک الاسفل من النار کہا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے ایسے بھی افراد ہوں گے کہ ان کے لیے ہم نے انتہائی دوزخ کا گڑھا رکھا ہوا ہے اور وہاں دیکھتے شعلے. وہ دراصل کیا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالی وہاں دوزخ میں اس آگ کی صورت میں, قرآن کریم نے کہا نا کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, کہ ہم نے اس کا ایندھن بنایا ہے انسان کو اور پتھروں کو, اور اعدت للکافرین, اور یہ بنائی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. تو جب انکار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اس میں پتھر جو ہیں وہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو جو ہے ایسی شعلوں میں یا آگ میں تبدیل کر دے گا کہ جس سے جو ہے وہ انسانی جسم جو ہے بار بار جو ہے وہ اس عذاب کے میں گرفتار ہوگا, پھر جو ہے وہ خاک ہو جائے گا, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا, پھر دوبارہ جو ہے وہی عذاب کی صورت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دراصل بتانے کا مقصد جو آگ سے, جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ ہم کو اے پروردگار دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما اور عذاب نار سے بچا. تو وہ عذاب نار کیا ہے؟ وہ دراصل انسان کے اپنے اعمال کی شامت ہے کہ جو اس کو وہاں آگ کی صورت میں نظر آئے گی. کیا سخت سردی بھی ملے گی وہاں پہ؟ بہت سخت سردی نہیں, سخت سردی نہیں ہوگی, سخت گرمی ہوگی. دوزخ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے سردی کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا, بلکہ وہاں جو ہے وہ آگ کا, تپش کا اور جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کا یہی ذکر کیا گیا. ڈاکٹر صاحب, آج علم موسمیات کی جو سائنس ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور کس حد تک آج کا سائنٹسٹ جو کہ میٹرولوجسٹ ہے وہ کس حد تک پیشن گوئی کر سکتا ہے موسم کے حوالے سے, اور کیا اس میں غلطی کا بھی امکان ہے, اور اگر ہے تو کتنا %؟ یہ آپ نے بڑا کریٹیکل سوال کیا ہے. آج کی موسمیاتی سائنس اپنی معلوم تاریخ میں سب سے ہائیسٹ اسٹیج پہ کھڑی ہے. اچھا, قدیم وقتوں سے ہی انسان نہ صرف یہ کہ موسمیاتی سائنس بلکہ موسم کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم وقتوں میں یہ کوششیں ناچ اور گانے کی مدد سے کی جاتی تھی, اور جو لٹریچر کے بقول کبھی کامیاب بھی ہو جاتی تھی اور کبھی ناکام بھی ہو جاتی تھی. ناچ گانے کی مدد سے کس طرح؟ یعنی ڈانس اور سانگز وغیرہ گا کر ان کا عقیدہ تھا کہ اس کے کوئی خاص جو ہے وہ دیوی دیوتا ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں تو بارش برس جائے گی, یا اگر بہت زیادہ ہی کوئی سیلابی کیفیت ہے تو اس کو وہ روک دیں گے. یہ عقائد ان کے تھے. ابھی موجودہ اس کی مثال موسموں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے 2008 بیجنگ اولمپکس کی ہے, جس میں انہوں نے اپنے اولمپک گراؤنڈ کو بارش سے بچانے کے لیے شہر سے باہر, جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا تھا, سلور آیوڈائڈ کا چھڑکاؤ کیا اس پر, اور سلور آیوڈائڈ سے جو ہے وہ کنڈنسیشن نیوکلائے میں اضافہ ہوا اور جو ہوا تھی وہ اوور سیچوریٹڈ ہو گئی پانی سے, اور شہر سے باہر ہی جو ہے وہ بارش برس گئی. لیکن موسم کو جو بدلنا ہے یہ ہمیشہ ضروری امر نہیں ہے, یہ تو کبھی کبھی ہوگا. ایک اکثریت اس بات پر مطمئن ہو جائے اگر انہیں ایک ایگزیکٹ فورکاسٹ دے دی جائے. اور اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو فورکاسٹ دی جاتی ہے وہ بڑے کم وقت میں دی جاتی ہے, 24 گھنٹے کی دے دیتے ہیں, 3 دن کی دیتے ہیں, بہت سے بہت 7 دن کی دے دیتے ہیں. یہ ہم مہینہ پہلے کیوں نہیں بتا دیتے یا 3 مہینے پہلے کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھیں, اس کو بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں موسمیاتی سائنس کی نیچر کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. موسمیاتی سائنس کی جو نیچر ہے یا موسمیاتی سائنس جو ہے وہ ایک امپیریکل سائنس ہے میٹرولوجسٹ کی زبان میں, یا کلائمیٹولوجسٹ کی زبان میں ایک اسٹوکیسٹک
سائنس ہے. اب یہ امپیریکل سائنس ایسی ہے کہ جس کی لیبارٹری میں ہم تجربات کے ذریعے جو ایٹماسفیرک میگنیچیوڈ ہے اس کی کنڈیشنز کو مستقل بنیادوں پر ریپروڈیوس کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسمیاتی سائنس میں جو ویریبلز ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ ہیں اور پھر وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ ٹیمپریچر ہے, اب اس میں جب ہم اسٹوڈیو میں نہیں آئے تھے ٹیمپریچر کچھ اور تھا, اب ہم آ گئے ہیں تو ویدر کنڈیشن کچھ اور ہو جائیں گی. ہم نہ بھی ہوں تو بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی. ہوا ہے وہ اپنی ڈائریکشن اور اسپیڈ مسلسل بدل رہی ہے, بادل ہیں وہ اپنی صورتحال کو مسلسل بدل رہے ہیں, ہوا کا پریشر ہے وہ ہر وقت تبدیل ہو رہا ہے. تو اتنے سارے ویریبلز ایک ساتھ اس میں موو کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی لا ڈیفائن کر دینا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے. جی. تو اس لیے اس میں ایسٹیمیٹ سے کام لیا جاتا ہے اور صحیح کے قریب ترین ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج کی جو ہماری میٹرولوجیکل سائنس ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن آف دی رین فال اور ایگزیکٹ اماؤنٹ آف دی رین فال پریڈکٹ کرنے سے قاصر ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے, جبکہ ہم ونڈ کرنٹس کو اور کلاؤڈز کے روٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ایگزیکٹ لوکیشن اور اماؤنٹ نہیں بتا سکتے. اس میں جو زیادہ ماڈرن ایرا میں ہم سیٹلائٹ کے بعد داخل ہوئے وہ نیومیریکل ویدر پریڈکشن میں داخل ہوئے, جس میں ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ہم سپر کمپیوٹرز کے ذریعے پروسیس کر کے ماڈلز کے ذریعے آگے کی فورکاسٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے فورکاسٹ خاصی امپروو ہوئی. اور لیکن اپنی تمام تر جو آج تک کی سائنس ہے اس میں 24 گھنٹے کی فورکاسٹ کی میکسیمم ایکوریسی 90 یا 91% سے زیادہ نہیں ہے, اور 3 دن کی ایکوریسی جو ہے وہ 70% سے زیادہ نہیں ہے. یہ میکسیمم ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم پیچھے جاتے جائیں تو یہ اور ہماری کم سے کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر ہم مختصراً کہیں تو جو نیومیریکل ماڈلز میں جو ایکویشنز یوز ہو رہی ہیں اس کی نیچر کے اندر انہیرنٹ کچھ انسرٹنٹیز ہیں, وہ ہمیشہ ان ایکوریسی کی صورت میں ریزلٹس میں آتی رہیں گی. تو کبھی بھی یہ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ماحول پہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ ماحول پر ان کا اثر انداز سب سے زیادہ ہمارے موسموں پر ہے اور موسموں کی میعاد پر ہے. دیکھیں یہ تبدیلیاں ایک تو ہمارے موسم میں جو ہے وہ گرمی کے عناصر کو بڑھا رہی ہیں, دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جو سردی کا موسم ہے اس کو سکڑا رہی ہیں. سردی کی جو دن ہیں یا موسم ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ سکڑ رہے ہیں. تو ان کی سکڑاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ پرندوں کا جو وقت پرورش ہے اور جو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی دستیابی ہے اور ہماری فصلوں کے جو اوقات وغیرہ ہیں یہ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اسلام میں مولانا صاحب روزے اور حج جیسی عبادات ہیں ہماری, بہت اہم عبادات ہیں, ان کا تعلق چاند سے ہے. تو یہ جو عبادات کی بجاوری ہے اس میں بھی چاند کی اہمیت ہے, یعنی موسم کی بہت اہمیت ہے. تو حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں چونکہ سورج جو ہے وہ سال میں 12 مرتبہ جو ہے وہ چاند سے ملتا ہے, اور یہ گردش جو ہو رہی ہے وہ دراصل سورج کی روشنی کتنی چاند پر پڑ رہی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اوقات ہیں. اور اس میں جو ہے وہ بعض اوقات 29 دن جو ہے وہ کے بعد مل لیتا ہے چاند اور سورج سے, اور بعض اوقات جو ہے وہ 30 دن کے بعد ہوتا ہے. تو وہ اپنے طلوع سے 2 دن قبل اگر 30 دن کا ہے تو 2 دن قبل جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور اگر 29 دن کا ہے تو پھر 1 دن قبل جو ہے وہ چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے, وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس کا خاص طور سے حج سے تعلق پیدا کر ذکر کیا ہے کہ آپ سے جو ہے یہ چاند کی گھٹتی اور بڑھتی تاریخوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو ہے وہ ایک تو چاند کی منازل جو ہے وہ طے ہوتی ہے, اس سے ہم تاریخ کا تعین کرتے ہیں, اور دوسرے یہ ہے کہ یہ حج کا جو موقع ہے اس حج کے تعین کے لیے ضروری امر ہے. حج اگر فرض کر لیجئے صرف گرمی میں ہو تو کتنی شدت کی تکلیف ہوگی لوگوں کو. تو حج جو ہے وہ کبھی موسم گرمی کا ہوتا ہے, کبھی سردی کا ہوتا ہے, کبھی بہار کا ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ خزاں کا ہوتا ہے. تو یہ موسم کا جو تغیر اور تبدل ہے اس سے جو ہے وہ دنیا کے آنے والوں کو ایک تو آسانی ہو جاتی ہے, اور ہر موسم کا جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ ایک ان کو جو ہے وہ وہاں وہ بھی مل جاتا ہے کہ کن موسموں میں کیا چیزیں جو ہے یہاں لانا ضروری ہے اور کن حالات میں جانا ضروری ہے. اگر ایک جیسا موسم ہو
تو پھر انسان کے لیے وہاں جو ہے نہ حج کرنا ممکن رہتا، نہ جو ہے وہ عمرہ کرنا ممکن رہتا، نہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت ممکن رہتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو پورے سال میں جو ہے وہ اس کے لحاظ سے جو ہے دورے میں رکھا. ڈاکٹر صاحب، یہ تیز ترین موسمی تغیرات کا رونما ہونا ماہرین موسمیات کے نزدیک کیا غیر معمولی ہے یا پہلے سے طے شدہ ہے؟ دیکھیں، تیز ترین تغیرات جو رونما ہو رہے ہیں، یہ ان کا رونما ہونا تو کسی حد تک طے شدہ ہے، اس کا اندازہ ہے، لیکن ان کا جو رونما ہونے کا جو ایسیلریٹنگ ریٹ ہے وہ یقیناً سرپرائزڈ اور حیران کر دینے والا ہے. اس لیے کہ IPCC نے اپنی 2007 کی جو کلائمیٹ رپورٹ شائع کی تھی، اس میں انہوں نے جو گلوبل سینیریو کھینچا تھا، تو جو اس وقت اس کے بعد 2008، 9، 10 اور 11 میں جو تحقیق ہوئی ہے، تو اس میں جو ویدر کنڈیشنز سامنے آ رہی ہیں وہ کہیں زیادہ سیریس ہیں، کیونکہ گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے، دیکھیں آخری صدی میں ایوریج گلوبل ٹیمپریچر تقریباً 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ رائز کیا. اب یہ جو موجودہ صدی ہے اس میں یہ بڑھنے ہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کمی یا اس کے رکنے میں کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا ذمہ دار جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کو ٹھہراتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، خصوصاً چائنا اور انڈیا کو، کہ انہوں نے برقی توانائی کے حصول کے لیے بے دریغ کوئلے کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن سمجھا جاتا ہے. اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ تباہ کن موسم یا تیز ترین جو موسمی تغیرات رونما ہوتے ہیں اس کرۂ ارض پہ، تو اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں کہ کیا کیا جائے، ان اسباب پہ قابو کیسے پایا جائے؟ دیکھیں، جتنے جو موسم میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، ان تغیرات کے لیے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ ان سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مختلف جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اختیار کرنے کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرتی ہیں. اسی لیے جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی بھی مقام پر کوئی سریہ بھیجتے تھے، یعنی آپ کے زمانے میں جو لوگ جاتے تھے ایک کسی دستے کی صورت میں، اور کہیں جا کر جو ہے ان کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، تو ان کو جو ہے وہ مختلف ہدایات کے ساتھ ساتھ موسم کے تغیر اور تبدل سے جو ہے وہ نبردآزما ہونے کی جو ہے وہ ہدایات بھی دی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کے غزوات ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ ان تغیر اور تبدل سے جو ہے وہ انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے خود جو ہے وہ اس میں احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا ہے. جہاں جو ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جب ایک حصہ جو تھا وہ بلندی پر تھا، دوسرا نشیب میں تھا، اس نشیبی حصے کو جو ہے وہ چھوڑ کر آپ نے جو ہے وہ اس وقت جو جنگی حکمت عملی ترتیب دی، اس میں جو بعد کے آنے والے حالات نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو بارش ہوئی وہ مشرکین کی جانب تو جو ہے وہ ایک دلدل بن گئی، اور مسلمانوں کے لیے وہی ذخیرہ آب بن گیا. تو یعنی اگر وہ آپ اس وقت اس کی یہ تدبیر اختیار نہیں فرماتے تو یقیناً جو ہے وہ اس سے نبردآزما نہیں ہو سکتے تھے. اسی طریقے سے آپ جب جتنے جو موسم کے حالات ہوتے تھے ان کے لحاظ سے جو ہے صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر مختلف ہدایات سے جو ہے سرفراز فرماتے رہتے تھے، اور وہ ہدایات جو ہیں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر مل جاتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پر جو غزوات کے علاوہ جنگیں ہوئی ہیں، وہاں ان جنگوں میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑے بنائے جاتے تھے، پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ جب بنایا گیا تو اس کو جو ہے وہ سمندر میں آنے والے طوفانوں سے نبردآزما ہونے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے. اور اس میں جو لکڑی استعمال کی گئی، اس میں جو لوہا استعمال کیا گیا، وہ سارا کے سارا ایسا تھا کہ جو ان موسمی حالات کا مقابلہ کر سکے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اچانک طوفان آ جائے. تو یہ جو تغیرات ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سے طوفان آتے ہیں، تو وہ طوفان جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی رفتار سے آ رہے ہوتے ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کراچی کے ساحل سے خدا نخواستہ جو ہے ٹکرا جائے گا، یا جو ہے دیگر پاکستان کے جو پورٹس ہیں، پسنی ہے، گوادر ہے، جیونی ہے، یہاں جو ہے وہ ٹکرائے گا، لیکن وہ پھر ہوا کے رخ اللہ تعالیٰ ایسے موڑ دیتا ہے کہ وہ وہاں سے رخ تبدیل کر کے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس میں کیا ہے کہ بنیادی طور
پر ہمیں جو بات مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ چاہے تو دعاؤں سے جو ہے وہ ان تمام بلاؤں کو ٹال بھی دیتا ہے، اور اگر انسان معاصی شیار ہو جائے تو ان بلاؤں کو ان پر مسلط بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کو ان موسمی تغیر و تبدل کی بنا پر جو خطرات یا جو چیلنجز درپیش ہیں، کیا پاکستان کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا ہے؟ اور اگر ہے تو کس حد تک، یا اپنی منفرد جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کسی قدر محفوظ ہے؟ بالکل وہی چیلنجز درپیش ہیں، بلکہ ٹرولی اسپیکنگ کچھ زیادہ ہی ہیں، ہمارے ساتھ مسائل کچھ زیادہ ہی ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی اب تک کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس میں ٹیمپریچر اور رین فال کے ٹرینڈز جو ہیں وہ زیادہ تر شہروں کے لیے اوپر ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا جو سب سے اہم کنسیکوینس تغیر کا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ سیلابوں کی صورت میں آ رہا ہے۔ سیلاب کی جو فریکوینسی ہے اور سیلاب سے جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، خصوصاً جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے 2000 کے بعد سے لے کر پچھلے سال تک 3 یا 4 سال ہیں جس میں سیلاب نہیں آیا، باقی ہر سال ہی سیلاب آیا۔ اور یہ جو آخری سیلاب 2007، 2010 اور 2011 میں آئے، اس میں جو متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ ملینز میں ہے۔ 2010 کا جو سیلاب تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک رہا، جس میں تقریباً 2000 جانیں گئیں اور 20 ملین افراد اس سے متاثر ہوئے۔ اور اس سے جو ہماری فصلوں کو فلیش فلڈ سے جو نقصان ہو رہا ہے، معیشت بھی ہماری تباہ ہو رہی ہے، یہ الگ ہے۔ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس سے نبرد آزما یا ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر ہم ڈیمز کی تعمیر پر توجہ دیں۔ اور چونکہ ڈیمز کی تعمیر نہیں کی گئی اس لیے ہم ان نقصانات کا شکار ہو رہے ہیں، اور اگر اس میں یہی تاخیر کی جاتی رہی تو توقع یہی ہے کہ ہماری یوں ہی فصلیں تباہ ہوتی رہیں گی اور یوں ہی ہم بے سر و سامان ہوتے رہیں گے اور یوں ہی مرتے رہیں گے۔ میں آپ دونوں شخصیات کی بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آج آپ دونوں مولانا اکبر در صاحب آپ اور ڈاکٹر نعیم صادق صاحب آپ کے ہماری رہنمائی کے لیے آج پروگرام کائنات میں موجود رہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کی آمد کا۔ آج پروگرام کائنات میں جو گفتگو کا محور تھا ہماری وہ یہ موسمیات تھا، اور موسمیات پہ آج ہم نے گفتگو کی۔ پروگرام ختم کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیم بنانے چاہیے اور پانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جو ہمیں مل بھی رہی ہے بہت بڑی تعداد میں۔ زندہ نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔